یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر باعث تخلیق کائنات سرور سروراں خاتم پیغمبراں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ رفیقان گرامی، آج ہم سب یہاں اللہ کے ایک محبوب بندے بلکہ اللہ کے قرب خاص کے سزاوار حضرت سیدنا مقبول احمد کاشمیری علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج کی ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آج اپنے اس مبارک عرس کی تقریب میں انہوں نے ہندوستان نہیں بلکہ عالم اسلام کے ہیرے اور جواہرات کو جمع کر دیا، یعنی امام عشق و محبت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات کے تقسیم کرنے کے سچے وارث حضور سیدنا قائد ملت شہزادہ حضور سرکار تاج الشریعہ سبحان اللہ قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ الشاہ محمد اسجد رضا خان قبلہ مدد ذلہ العالی والنورانی آج تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ سرکار اعلیٰ حضرت کے احب الخلفاء حضور سیدنا صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے لخت جگر اور ان کے فیوز و برکات کو تقسیم کرنے والی ذات حضور سیدنا محدث کبیر مدد ساتھ ہی ساتھ سلسلہ قادریہ کے ہندوستان میں اہم کڑی کے جانشین بلکہ کہیں ہندوستان میں سیادت اور سیدوں کی اصل کیا بات ہے سیدنا شیر کالپی حضرت سیدنا غیاث ملت مدد ذلہ العالی بھی آج یہاں تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو ہم سرکار مقبول احمد کاشمیری علیہ رحمہ کی کرامت نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ آج کا ماحول بڑا پرفتن ہو گیا، زبان سب کے منہ میں ہے، بولنے پہ کسی کے پابندی نہیں ہے، لیکن ایک لفظ سے آدمی کے دل کے اندر کیا خزانہ چھپا ہوا ہے وہ سارا سامنے آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں عرس سرکار مقبول احمد شاہ کاشمیری کا ہے اور ذکر ہو اعلیٰ حضرت کا،
یہ اعلیٰ حضرت کرناٹک کے، دکن کے اور اعلیٰ حضرت مشرق کے جو ہیں ان کا ذکر. ارے میں تو یہ کہتا ہوں سرکار اعلیٰ حضرت نے خون جگر سے دین اسلام کی ایسی نشر و اشاعت کی ہے. کیا بات ہے کہ اب ہم 12ویں شریف بھی مناتے ہیں تو اس میں بھی اعلیٰ حضرت کا ذکر جب سبحان اللہ. سرکار غوث الورا کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں بھی اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں. عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل ہوتا ہے تو اس میں بھی سرکار اعلیٰ حضرت ہی کا ذکر ہوتا ہے. آپ سوچتے ہوں گے یہ ہماری عقیدت ہے، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سرکار حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے محبوب بندے حضرت اعلیٰ حضرت کا ذکر جمیل میرا جب ذکر کیا جائے تو ان کا بھی ذکر جمیل کیا جائے. یہی غوث الورا بھی چاہتے ہیں کہ جب میرا ذکر کریں تو میرے نائب اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا جائے. یہی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی بھی کہتے ہیں کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو جس نے ہمارے آستانوں کی حفاظت کی ہے، جس نے ہماری بزرگی کی حفاظت کی ہے، جس نے مسلمانوں کو ہماری بارگاہ میں آنے کے لیے دروازے کھولے ہیں، اگر ہمارے عرس میں ان کا ذکر نہ ہوگا تو پھر کس کا ذکر کیا جائے گا؟ یہ تو سرکار اعلیٰ حضرت کا احسان عظیم ہے کہ آج ہم سب یہاں ایک جمع غفیر کی شکل میں موجود ہیں، ورنہ وہ حالات ایسے تھے کلمہ پڑھنے کے نام پر ایمان کو لوٹنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی. ہر گلی، ہر نکڑ، ہر قصبہ، ہر شہر، ہر صوبہ، ہر ملک میں ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو کلمہ پڑھ کے کلمہ پڑھنے والوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے. کہیں پہ قرآن کا غلط مفہوم بیان کیا جا رہا ہے. ذرا سوچئے کہ ایک ترجمہ کرنے والا یہ ترجمہ کرتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو ہم نے آپ کو راہ دے دی. بھلا ایک ایمان والے کو یہ جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ نبی کائنات کو بھٹکا ہوا کہتا ہے؟ وہی ذرا عاشق رسول سرکار اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ملاحظہ کریں. اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہم نے آپ کو اپنی طرف راہ دی. آپ سچے دل سے بولیے اس میں ایمان والا کون سا ترجمہ ہے؟ ایمان کو جلا کون سا ترجمہ بخش رہا ہے؟ ایمان کی حفاظت کون سا ترجمہ کر رہا ہے؟ کیا وہ ترجمہ جس نے نبی کو بہکا دیا، یا وہ ترجمہ جس نے نبی کو عشق الہی میں خود رفتہ کر دیا؟ ذرا سوچئے وہ سرکار اعلیٰ حضرت ہیں کہ جنہوں نے اس دور میں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے. اور پھر یہ تو قرآن کے ترجمے کی بات ہے. اگر ایک طرف سے ایسے تراجم دیکھے جائیں تو بہت لمبی فہرست ہے، لیکن عقل مند کا اشارہ کافی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایسی ہے کہ وہ شخصیت جس کی عمر کا پتہ کسی کو بھی نہیں ہے، اس سے میرے آقا پوچھتے ہیں اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے میری عمر کا اندازہ نہیں ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں 70,000 برس پر ایک ستارہ چمکا کرتا تھا اور اس ستارے کو میں نے 72,000 بار چمکتے ہوئے دیکھا. وہ جبریل امین جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ تک حاضری دی ہے، وہ جبریل امین میرے آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلبت مشارق الارض و مغاربها
یا رسول اللہ میں نے زمین کے چپے چپے کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، لیکن آپ جیسا کسی کو نہ پایا، آپ کو آپ کے رب نے یکتا بنایا۔ اسی کو تو میرے اعلیٰ حضرت یوں کرتے ترجمانی کرتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ ذرا سوچئے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، لیکن ان کے بھی شان میں کیسی کیسی توہین کی جاتی تھی، کیسی گستاخیاں کی جا رہی تھی۔ کس نے اس دور میں سب کے ایمان کی حفاظت کی ہے؟ کس نے اس دور میں ناموس رسالت کی حفاظت کی ہے؟ آج تو ناموس رسالت کے نام پر ان کو بھی جمع کیا جاتا ہے جو ناموس رسالت کے اصل قاتل ہیں، اور کہتے ہیں ہمارا جم غفیر زیادہ ہے، ہم نے سب کو یکجا کر لیا ہے۔ سب کو یکجا کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، آپ اسے دور کیجئے جو اصل میں ناموس رسالت کا گستاخ ہے۔ آپ اس سے دوستیاں باندھیں گے، آپ ان سے رشتہ داریاں کریں گے اور علم بلند کریں گے کہ ہم ناموس رسالت کے محافظ ہیں۔ ناموس رسالت کی حفاظت کی ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ ذرا سوچئے، آپ کے زمانے میں ایک مجذوب دھوکے شاہ بابا پائے جاتے تھے۔ حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فتویٰ دیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت جیسے زمین پر ہے ویسے ہی آسمانوں میں بھی آپ کی بادشاہت ہے۔ یہ فتویٰ سننے کے بعد دھوکا شاہ بابا وہ آ گئے دارالفتہ میں اور اپنی چھڑی کو عصا کو زمین پر پیٹتے ہوئے کہا، اے مولانا احمد رضا، آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت جیسے زمین پر ہے ویسے ہی آسمانوں پر ہے۔ میں تو زمین پر ان کی بادشاہت دیکھ رہا ہوں، لیکن آسمانوں پر مجھے ان کی بادشاہت نظر نہیں آتی۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تب تو آپ دھوکے میں ہیں، تب تو آپ دھوکے میں ہیں۔ اور وہ دھوکا شاہ بابا جلال کرتے ہوئے دارالفتہ سے چلے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فتویٰ لکھنے میں مصروف ہو گئے، اتنے میں گھر سے چیخنے کی آواز آئی۔ لوگوں نے آ کے بتایا کہ حضور سیدنا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر سے گر کر بے ہوش ہو گئے۔ لاکھ جتن کیا جا رہا ہے لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت جب گھر کے اندر تشریف لے گئے تو گھر کی بوڑھی عورتوں نے کہا، آپ کو مجذوبوں سے الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دھوکا شاہ بابا سے الجھ گئے، اس کا نتیجہ دیکھ نہیں ہیں آپ۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا جملہ اپنے دل میں قید کر کے رکھیے اور اس پر عمل بھی کیجیے۔ ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت جیسے زمینوں پر ہے ویسے ہی آسمانوں پہ بھی آپ کی بادشاہت ہے۔ اگر اس کے لیے مجھے ایک مصطفیٰ رضا نہیں 1000 مصطفیٰ رضا قربان کرنا پڑے، میں سب کو قربان کر دوں گا۔ ذرا سوچئے، یہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت کہ ایک مصطفیٰ رضا نہیں 1000 مصطفیٰ رضا بھی ہو تو میرے آقا کے ناموس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور آج انہی کا دم بھرنے والے، ان کا نعرہ لگانے والے اور بہت تو ان کی روٹی کھانے والے انہی کے اصولوں کا خون کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج جن پریشانیوں میں ہم ہیں کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے۔ یہ پریشانیاں ہماری تدبیروں سے نہیں دور ہونے والی ہیں، یہ پریشانیاں صرف ایک ہی صورت میں دور ہوں گی کہ ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ و رسول کے گستاخوں سے ہم دور رہیں، انشاءاللہ ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ آج ہندوستان میں کیسے کیسے منصوبے بنائے جا رہے ہیں سب جانتے ہیں۔
ہم لوگ اتنا سوشل میڈیا پہ نہیں رہتے، لیکن جو رہتے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں، لیکن یہ سب ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ آپ جیسا کریں گے ویسا ہی بھریں گے، اور یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنے من کی جو چاہیں کریں اور رحمت الہی بھی ہماری ہی طرف متوجہ رہے، ہم ہی دنیا میں سر بلند بھی رہے، ہمارا ہی گن گایا جائے۔ گن گایا جاتا ہے ہمارے بزرگان دین کا، ذرا ان کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ یہ عرس صرف بھیڑ جمع کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ صاحب عرس کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں اور دیکھیں صاحب عرس نے کس طریقے سے شریعت مصطفی پر اپنی زندگی کو گزارا ہے، تو اللہ و رسول کی بارگاہ سے انہیں یہ انعام ملا ہے کہ سارے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیا گیا، اور سب ان کے عرس میں کھچے چلے آئے ہیں۔ کوئی یہاں ہانگل کا ہے، کوئی ہاویری کا ہے، کوئی کارواڑ کا ہے، بلکہ کوئی تو کرناٹک سے باہر کا بھی ہے۔ وہ لوگ کیسے آتے ہیں؟ وہ لوگ جو دور دراز سے آتے ہیں، ان کے دل ادھر کھچے ہوئے آتے ہیں۔ یہ حکم ہوتا ہے اللہ اور رسول کی طرف سے، وہ لوگ کھچے چلے آتے ہیں۔ ان کی زندگی کے سانچے میں ڈھلیے اور ان کے فیوز و برکات کے مستحق بنیے۔ اصل میں وہی ان کے فیوز و برکات کا مستحق ہوگا جو ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا، اور جس نے ایسا کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب ایمان ہے، تقوی و پرہیزگاری بھی ہے، پھر سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ میں اس کو آپ کو صرف ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں، جس کو شیخ سعدی نے اپنی بوسطہ میں بیان کیا۔ شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان بازار سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا خوبصورت پھولوں کا ایک گلدستہ اونچے مقام پر رکھا ہوا، لیکن اس وقت دیکھ کر ان کو حیرت ہوئی کہ ان پھولوں کو معمولی گھاسوں سے لپیٹا گیا ہے۔ سوچنے لگے، یا اللہ، یہ پھول تو اس لائق ہیں کہ ان کو اونچے مقام عطا کیا جائے، لیکن یہ معمولی گھاس جن کو ہم اپنے پیروں سے روک دیا کرتے ہیں، جن کو ہمارے جانور چارہ بنا دیا کرتے ہیں، ان کو یہ شرف و عزت کہاں سے مل گئی کہ یہ پھولوں کے ساتھ رہیں؟ جب گھاس نے شیخ سعدی کی یہ بات سنی تو اس نے ایک پیارا سا جواب دیا، اے سعدی، تمہیں تعجب ہے کہ ہمیں وہ مقام کیوں دیا گیا جو پھولوں کو دیا گیا؟ تو سنو، جس چمنستان کے یہ پھول ہیں، ہم اسی چمنستان کی گھاسیں ہیں۔ ہم نے پوری زندگی ان پھولوں کے قدموں میں گزاری ہے۔ جب مالی نے ان کو عزت و شرف کا مقام عطا کیا ہے تو ان پھولوں نے ہماری محبت کی وجہ سے ہمیں بھی اپنے قدموں میں جگہ دے دیا ہے۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو شیخ سعدی یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں، نتیجتاً کہتے ہیں، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں کہ اللہ ہمیں اونچے مقام عطا کرے، لیکن اللہ کے جن بندوں سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ کے جن بندوں سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ اس مقام کے لائق ہے کہ انہیں اونچے سے اونچا مقام عطا کیا جائے۔ تو جس دن اللہ انہیں اونچا مقام عطا کرے گا، اللہ کے وہ محبوب بندے ہم پر یہ کرم کریں گے کہ وہ ہمیں اپنے قدموں میں جگہ دیں۔ یہ ہے اللہ والوں کے ساتھ رہنے کی نعمت،
اور ان کے ساتھ رہنے کا فائدہ. اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ آج ضرورت ہے کہ ہم مقبول احمد شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کے قدموں سے نپٹ جائیں. یہ دنیا بھی کامیابی سے گزرے گی اور آخرت بھی کامیابی سے گزرے گی. اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوبوں کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.